الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معجم اوسط جلد 5 صفحہ 252 حدیث نمبر 2735۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ درود پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درود پڑھنے سے نفاق سے برات نصیب ہوتی ہے، چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، درود پاک قیامت کے روز شہداء کے ساتھ اٹھائے جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انبیاء کے وارث کے آج کے سلسلے میں ہم ایک تابعی بزرگ عالم مدینہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے، جو کہ بہت پاکیزہ صفات والے تھے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والے تھے، امت کے بڑے خیر خواہ تھے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جمعے کے دن لوگوں کے مجمع میں یہ فرماتے سنا گیا، اگر مجھ سے کہا جائے کہ مسجد میں سب سے بہتر شخص کو پکڑو تو میں کہوں گا اس شخص کی طرف میری رہنمائی کرو جو عوام الناس کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، یعنی لوگوں کا بھلائی چاہنے والا ہو۔ جب کہا جائے کہ وہ یہ شخص ہے تو میں اسی کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اور کہا جائے گا کہ اہل مسجد میں سب سے شریر آدمی کا ہاتھ پکڑو تو حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا مجھے ایسے شخص کے متعلق بتاؤ جو لوگوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے، چیٹ کرنے والا ہے۔ اگر آسمان سے کوئی ندا کرے، کوئی آواز دینے والا آواز دے، تم میں سے جنت میں صرف ایک شخص داخل نہیں ہوگا، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ڈرے کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ کیسی پیاری باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے بھی مفید ہے، جامعۃ المدینہ للبنات کے طالبات، مدرسات و ناظمات کے لیے بھی یہ مفید مدنی پھول ہیں، مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات کے لیے بھی یہ بہت ہی مدینہ مدنی پھول ہے۔ تو طلباء کا، ہر مسلمان کا، مجھے آپ کو ہر مسلمان کا خیر خواہ بننا چاہیے، بھلائی چاہنے والا بننا چاہیے۔ ٹیچرز کو، اساتذہ کو، مدرسین کو، ناظمین کو، ناظمات کو، مدرسات کو، طلباء کا خیر خواہ بننا چاہیے۔ خیر خواہی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اچھا سلوک کیا جائے، مس بیہیو نہ کیا جائے، برائی سے روکا جائے، اچھا راستہ دکھایا جائے، اچھا مشورہ دیا جائے، ضرورتاً اگر اس کی خدمت کی سعادت ملے تو خدمت کی جائے۔ کوئی دینی مصیبت اس پر آ گئی، آپ دور کر سکتے ہیں دور کریں، کوئی دنیاوی مصیبت آ گئی ہے دور کر سکتے ہیں دور کریں، محبت کریں، علم دین آپ پھیلانا پسند کرتے ہیں
تو اس کے لیے بھی یہ پسند کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی طلباء کے لیے، وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں، کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جائے تو تعزیت کریں، اچھی اخلاقی تربیت وغیرہ کریں۔ تو حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین شخص کون ہے، اس کی علامات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بہترین وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بھلائی چاہنے والا ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور شریر شخص وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اور کیسی خوف خدا والی بات کی آپ نے کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ جنت میں ایک شخص کے علاوہ بقیہ سارے داخل ہو جائیں گے، ایک شخص داخل نہیں ہوگا، تو میں ڈروں گا کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ خوف خدا کی بات۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تابعی بزرگ ہیں، اور کن کن صحابہ کی آپ نے زیارت کی سنیے۔ آپ نے زیارت کی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے شہزادی کی زیارت کی، حضرت سیدنا جابر، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہم اجمعین کی زیارت کی، اور ان سے احادیث بھی انہوں نے روایت کی۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان، آپ کا قول مبارک بڑا پیارا، فرماتے ہیں کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک نفسانی خواہش نہ ختم کر دے، جب تک غصہ ختم نہ کر دے۔ اب وہ طلبہ غور کریں جن کی بنتی نہیں، وہ طالبات غور کریں جن کی کسی سے بنتی نہیں، وہ ناظرین غور کریں جن کی کسی سے بنتی نہیں، وہ ناظرات غور کریں جن کی کسی سے بنتی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ، لڑائی جھگڑا، بغیر اجازت کے کسی نے کتاب پکڑ لی اور وہ معافیاں مانگ رہا ہے، ادھر معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ غلطی سے کسی نے چپل پہن لی، وہ سمجھا میری، اور اب وہ معذرت کر رہا ہے تو حضرت رخ ہی نہیں ملا رہے۔ کوئی اس کی جگہ پر بیٹھ گیا تو لڑائی ہو رہی ہے۔ کسی نے سونے کی جگہ پر اپنا بستر بچھا لیا تو جنگ شروع ہو گئی۔ ذرا سی کسی کی خطا ہوئی، چلو جی ناظم صاحب کے پاس شکایت۔ بچوں کے لیے بھی مدنی پھول ہیں کہ بات بات پر ماں باپ کو شکایتیں نہ کیا کریں اور لڑائی نہ کیا کریں۔ تو حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک نفسانی خواہش نہ ختم کر دے اور اپنے غصے کو ختم نہ کر دے۔ اور بڑے غصے والا ہوں میں، تو بھائی فضیلت نہیں ہے، یہ تو کمزوری ہے۔ غصہ تو جانوروں کو آتا ہے، غصہ زیادہ درندوں کو آتا ہے، غصہ تو کمزور لوگوں کو آتا ہے، غصہ تو مریضوں کو آتا ہے، غصہ تو بیمار لوگوں کو آتا ہے، غصہ تو بوڑھوں کو آتا ہے۔ تو غصہ کرنا کوئی فضیلت والی بات نہیں۔ ایک غصہ وہ ہے جب شریعت کی حدودیں توڑی جا رہی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی خاطر غصہ آتا ہے، وہ ایک جدا بات۔ مدنی کام کرنے میں ہم کسی کو لتاڑیں، اس کی تو اجازت نہیں، امیر اہل سنت کی طرف سے کسی کو ڈیگریڈ کریں، اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ تو بہرحال بات بات پر خام خواہ غصہ کرنا درست نہیں ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میں غصیلا ہوں تو یہ اس کی کمزوری ہے، اور اس کو چاہیے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے، انشاءاللہ غصے کی عادت اس کی چلی جائے گی۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روٹین تھی کہ جب آپ محسوس کرتے ان کے والد کا یہ معمول تھا،
जो ही मसलाए तकदीर पर झगड़ने वालों की बात सुनते तो फौरन खड़े होकर 2 रकअत नमाज अदा करते थे। तो गौर करें कि मोबाइल की एप्लीकेशनों की बात हो रही है, मौसम पर तबसरे हो रहे हैं, या अस्तगफिरुल्लाह असातिज़ा की गीबत हो रही है, किसी भी फर्द की गीबत की जा रही है, किसी की भी कमजोरी बयान की जा रही है, इस मौके पर क्या करें? सल्लु अलल हबीब यूं कहकर दुरूद पाक पढ़ाएं, उठकर खड़े हो जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, उस महफिल को छोड़ दें। फजूल बहसें हो रही हैं, उस मसले पर बात हो रही जो आता ही नहीं, क्या आराइयों के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, क्या हाजत है? तो फजूल और बेकार बातों से बचकर करूं तेरी हम्दो सना या इलाही। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तौराने जीना में तेरी गुफ्तगू, गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हक, कोई कहता है वो, और सब कहते ला शरीक लहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तो अल्लाह वालों का तरीका रहा, फजूल बातों में नहीं पड़ते थे, अल्लाह की याद में मशगूल हो जाते थे, नमाज पढ़ने लग जाते थे। तो जब कोई फजूल बातें हों उसमें नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी आजिज़ी करने वाले बुजुर्ग थे। जब किसी बूढ़े को देखते, किसी ओल्ड एज वाले को देखते तो फरमाते ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे पहले अल्लाह पाक का बंदा होने का शरफ रखता है। जब किसी जवान को देखते, किसी यंगस्टर को देखते, फरमाते ये मुझसे बेहतर है क्योंकि मैं इससे ज्यादा गुनाहों का मुर्तकिब हुआ हूं। ये भी फरमाया करते खुद पर ऐसा काम लाजिम कर लो कि अगर उसे बजा लाओ तो अजरो सवाब के हकदार ठहरो, यानी सवाब वाले काम करो, और अगर अमल ना कर सको तो गुनाहगार ना ठहरो। ऐसे कामों से बचो, अगर बजा लाओ तो अजर ना पाओ, रह जाओ तो गुनाहगार हो। पूछा गया वो क्या है? फरमाया लोगों से बदगुमानी रखना। अगर किसी ने लोगों से बदगुमानी रखी, मदनी चैनल के नाजरीन और नाजिरात, तालिबात और तालिबात सोचें, आप फरमाते हैं हजरत बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लोगों से बदगुमानी रखना, अगर तुम्हारा गुमान दुरुस्त साबित हुआ, हमने गुमान किया कि वो झूठा शख्स है, मिसाल दे रहा हूं, अगर आपका गुमान दुरुस्त हुआ, वो झूठा साबित हुआ, आपको क्या सवाब मिलेगा भाई? और अगर गुमान गलत हुआ तो गुनाहगार ठहरेंगे, क्योंकि बदगुमानी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो अल्लाह के नेक बंदों का अंदाज देखें, कैसे हमें बदरी फूल अता फरमा रहे हैं। आप बूढ़े को देखते हैं तो कहते हैं कि ये मुझसे बेहतर है, क्योंकि ये
اللہ کا بندہ بننے کا شرف رکھتا ہے مجھ سے پہلے، تو اللہ کرے ہم میں بھی عاجزی آئے. ہم سے کوئی بڑی عمر والا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم سے پہلے اللہ کا بندہ شرف ہونے کا، اس کو شرف حاصل ہے، بندہ بننے کا شرف حاصل ہے. کسی ہم اپنے سے کم عمر والے کو دیکھیں کہ میری عمر زیادہ ہے تو میرے گناہ بھی زیادہ ہیں، اس کی عمر کم ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے. اس طرح ہم ہر ایک سے اپنے آپ کو کم تر جانیں، یہی تو عاجزی ہے. اور حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا پیارا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی کام کرو جس میں ثواب حاصل ہو. تو اگر ہم ہر کام سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالیں، غور کرنے کی عادت ڈالیں، پہلے تولو بعد میں بولو، اسی طرح پہلے تولیں پھر عمل کریں، پہلے سوچیں کہ اس میں میرے لیے کیا اچھی نیتیں، اس میں میرے لیے کیا ثواب ہے. اگر ثواب والا کام ہے تو کریں، اور اگر اس میں ثواب نہیں ہے تو کیوں کریں. تو کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہ جانیں. اب کوئی سبق بڑھ چڑھ کر سناتا ہے، کوئی طالب علم یا طالبہ اسلامی بہن، اب بدگمانی کریں کہ یہ جو نا نمبر بناتا ہے. کسی نے سادہ لباس پہنا ہوا ہے، سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے، اب کوئی بدگمانی کرے کہ بڑا اپنے آپ کو تنظیمی ظاہر کرنا چاہتا ہے، تنظیمی ذمہ داران سے ترکیب مضبوط کرنے کے لیے اس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے. تو آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے بھائی کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ نیت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، اس کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا معلوم. کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو اب بدگمانی کریں کہ یہ ریاکار ہے. کسی نے پوزیشن لے لی، بڑے اچھے نمبر لیے، تو اب دوسرا اس کے بارے میں سوچے کہ نقل مار کے پاس ہوا ہے، بڑا سمجھتا اپنے آپ کو. اللہ نہیں. اگر کوئی استاد صاحب کی دستبوسی کرتا ہے تو اب دوسرا سوچے گا یہ بڑا نمبر بنانے کے چکر میں، تو یہ درست نہیں. بڑے درجے کا طالب علم ہے تو نچلے درجے والے کو کم تر نہ سمجھے، نچلے درجے والا بڑے درجے کے اسلامی بھائی کو افضل جانے، ادب کرے. اللہ پاک ہمیں عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے. یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا. دل سے غرور نکلے بہر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا. یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا. حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص صاحب کرامت تھا، اس کو کرامت حاصل تھی. کرامت کیا تھی؟ جب کہیں پہنچتا تو اس کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا، اور جب وہ دھوپ میں چلتا تو بادل اس کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. اب ایک مرتبہ یہ صاحب کرامت کسی کے پاس سے گزرا جس کے ساتھ بادل کا ٹکڑا چلتا تھا. اب کسی شخص نے اس کی بہت عزت کی، لیکن اس شخص نے کسی کو حقیر جانا، کمتر جانا، اس کے بارے میں کوئی حقیر بات کہی. اللہ تعالیٰ بے نیاز. ہم کسی کو حقیر جان رہے ہیں، کمتر جان رہے ہیں، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا غلام نہیں ہے، ہم اس کو کمتر جان رہے ہیں. تو اس شخص نے جس کو یہ کرامت حاصل تھی کہ اس کے سر پر بادل کا ٹکڑا رہتا تھا، اس نے کسی شخص کو حقیر جانا تو حکم ہوا اس صاحب کرامت کے سر سے ہٹ کر اس شخص کے سر پر یہ بادل سایہ فگن ہو جائے جس نے امر الہی کو عظیم سمجھا. اس کو یوں سمجھیں، اس کو ایک اور انداز سے بھی ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص وہ بیٹھا ہوا تھا دھوپ میں، تو بادل کا ٹکڑا اس پہ سایہ کیا ہوا تھا. تو کوئی شخص گناہ گار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں برکت حاصل کر لوں. وہ جا کر اس کے پاس پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے او تو غلط آدمی، میرے پاس بیٹھے گا، بھاگ یہاں سے، چل چل. اس کا دل ٹوٹ گیا، اور جب وہ وہاں سے گیا
تو بادل کا ٹکڑا اس گناہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا، اس کے ساتھ ہی چلا گیا، اس سے ہٹ گیا، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا، اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی، ان دونوں سے کہہ دیں کہ اپنے اعمال دوبارہ شروع کریں۔ دوسرے شخص کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہوئیں، اور یہ گناہگار تھا، لیکن جب اس نے کسی کو قابل احترام سمجھا، اس سے حسن ظن رکھا، اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو کسی کو بھی وہ صورت میں یا سیرت میں، لکھائی میں، پڑھائی میں، سبق یاد کرنے میں ہم سے کم تر ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے تو کند ذہن ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4000 درہم کا لباس پہنتے، یہ مہنگا ہی لگ رہا ہے بھائی، مہنگا لباس پہنتے مگر غریبوں کے پاس بیٹھتے، غریبوں سے بات چیت کرتے، فرماتے میں غریبوں کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ غریبوں کو خوش کروں۔ تو جو طلباء یا طالبات مالی لحاظ سے غریب ہیں، غریب خاندان سے ہیں، یا پڑھائی میں کمزور ہیں، کند ذہن ہیں، ان کو بھی اچھی نیت کے ساتھ وقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ ایک اچھی عادت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے ایسے نیک بندے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر ہم بھی نیک ہو جائیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو صحابہ عمدہ لباس پہنتے تھے، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی نا، ان کی زیارت کی تھی جنہوں نے آقا کی زیارت کی تھی، جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھا تھا، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سنی تھیں، انہوں نے ان کی زیارت کی تھی۔ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرماتے ہیں، جو صحابہ اچھا لباس پہنتے تھے وہ کم قیمت کا لباس پہننے والوں کو طعنہ نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی کم قیمت کا لباس پہننے والے اچھا لباس پہننے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے۔ آپ نے اچھا لباس پہنا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جس میں مال و دولت کی فراوانی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو جائز طریقے سے آپ نے زینت اختیار کی، اللہ کا شکر ادا کریں، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو۔ اور اگر کسی نے کوئی کمزور لباس پہنا ہوا ہے، قیمت میں وہ کم ہے، اس کا وہ کلر وہ نہیں ہے کہ جو بہت ذرا بھپتا ہو، اچھا لگتا ہو، تو اس پر اس کو طعنہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی دیکھ کر اس کو اس انداز سے مسکرانا نہیں چاہیے کہ اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل چھوٹا ہو۔ اسلامی بہنوں میں یہ مرض زیادہ ہے، کوئی ایک مرتبہ ایک فنکشن میں لباس پہن جائیں تو دوسرے میں وہ لباس پہن کر نہیں جاتے، چاہے وہ کتنا ہی خرچہ ہو جائے، چاہے گھر والے کتنے بھی پریشان ہو جائیں۔ جنرل بات کر رہا ہوں، ساری اللہ کی بندیاں ایسی نہیں ہوتی۔ چپل ایک دفعہ پہن لی تو اب دوسری پہن کے جانا ہے، نہیں، آپ نے اچھا لباس پہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کسی نے اگر کم قیمت کے لباس کو پہنا ہے تو اس پر بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسکرانا نہیں چاہیے، اس کو دیکھ کر آپ زیر لب مسکرائیں یا تعجب سے اس کو دیکھیں تو اس کی بیچاری کی دل آزاری ہوگی۔ اسی طرح کسی نے اگر اچھا لباس پہنا ہوا ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو اس پر باتیں کرنا، ہوٹنگ کرنا، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ نہ جانے کہاں سے اس نے ترکیب بنا لی ہے، کہاں سے لے کر آ گیا، کہاں سے لے کر آ گئی، یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ میں مالداروں جیسی زندگی بسر کرتا ہوں، فقراء کی موت مرنا پسند کرتا ہوں۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ پر قرضہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں نیک بنا دے۔ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا، تم بکثرت گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، لہذا توبہ بھی کثرت سے کیا کرو، کیونکہ بندہ جب نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ قیامت کے روز نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف، گناہوں کا پلڑا بائیں طرف ہوگا۔ نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا وہ نیچے نہیں آئے گا، وہ اوپر اٹھے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسکیل رائٹ سائڈ پر نیکیوں کا جو ہوگا وہ وزنی ہوگا، تو فرشتے اعلان کریں گے سعادت مند ہو گیا، اور اس کے لیے جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے شقاوت کا، محرومی کا اعلان ہوگا، جہنم کا اعلان ہوگا۔ اللہ کی پناہ، فرشتے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو نیکیوں کے اندر، نیکیوں کے پلڑے کے اندر استغفار کی، توبہ کی کثرت بروز قیامت بندہ مومن جب دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ تو کثرت سے توبہ کرنی چاہیے۔ کس طرح توبہ کریں؟ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی توبہ، یہ بھی استغفار ہے، اور استغفار کرنے کے بہت زبردست فضائل ہیں۔ اور دیکھیے کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہونے کے باوجود آپ ایک روایت کے مطابق دن میں 70 بار، اور ایک روایت کے خلاصے کے مطابق دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں امیر علیہ سنت نے 70 بار استغفار کا حکم فرمایا ہے۔ 166 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور 70 بار استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل تعلیمی مشکلیں بھی حل ہوں گی، دنیاوی مشکلیں بھی حل ہوں گی، اخروی مشکلیں بھی اللہ کی رحمت سے حل ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں یہ جو نیک بزرگ ہیں، عالم مدینہ ہیں، اس کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے۔ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، 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 بری عادتیں بھی چھڑایا بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔